دین حق کو ضرورت جو سچوں کی تھی، سر سے باندھے کفن آ گئے پنجتن، ایسے سچوں کی تکذیب کرتا ہو جو چاہیے اس کو دین نبی چھوڑ دے۔ اور بھی بہت سارے دین ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ ہے، جو اللہ کی مرضی کا دین ہے، توجہ نا، جس میں خدا کی مشیت شامل ہے، جس میں خدا کی رضا شامل ہے، جس میں خدا کی چاہت شامل ہے، وہ صرف اسلام ہے۔ توجہ، میں اول گفتگو میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، جو اسلام خدا کا پسندیدہ ہے، جو اسلام خدا کا منتخب شدہ ہے، توجہ رکھیں گے، جو اسلام خدا کی مرضی کا اسلام ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ اسلام کس فرقے کے پاس ہے اور کس شکل میں موجود ہے؟ ہر کلمہ گو کا دعویٰ یہ ہے، ہر کلمہ گو کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے پاس جو اسلام ہے یہ واقعی اسلام ہے۔ میرے پاس جو، میں تعبیر بدلوں، میرے پاس جو دین ہے یہ حقیقی دین ہے، یہ واقعی اسلام ہے۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، میں نہیں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، دین فقط ایک ہے، اسلام فقط ایک ہے، وہ ایک ہی ہمارا پسندیدہ ہے۔ میں اور سادہ کروں گا، ہو سکتا ہے آپ اور میں دھوکہ کھا جائیں، آپ کی اور میری غلط فہمی ہو جائے، آپ کی اور میری خوش فہمی ہو جائے، وہ خالق جس نے اس کائنات کو خلق کیا، بلکہ بدلوں جملے کو، وہ خالق جس نے دین کو خلق کیا، وہ اللہ جس نے اسلام کو بنایا، جس نے خود اسلام کو بنایا، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ اصدق و صادقین ہے۔ وہ کہتے ہیں دینوں میں ایک ہی دین ہے، اسلاموں میں ایک ہی اسلام۔ پروردگار ہمیں کیسا پتہ چلے، کوئی دلیل، کوئی اشارہ، کوئی رہنمائی آواز آئی، ہم آپ کو اشارہ کرتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ابھی ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو جو فرما رہے ہیں، آواز آئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو اکمل کر دیا ہے۔ عربی کا جملہ اگر دیکھیں، میری گفتگو انشاءاللہ زیادہ قرآن پہ ہوگی، کامل نہیں کہا، مکمل نہیں کہا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اکمل عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر لحاظ سے مکمل ہو۔ پروردگار تیرا یہ دین تو بہت پہلے آیا تھا، اسلام جو لوگوں کے ذہن میں تصور ہے وہ تو بہت پہلے آ چکا ہے، توجہ آپ کی نا، وہ تو بہت پہلے آ چکا تھا، نمازیں بہت پہلے آ چکی تھی، روزے بہت پہلے آ چکے تھے، حج بھی پڑھا جا چکا ہے، سارے کا سارا دین آ چکا ہے، اسلام آ چکا ہے۔ توجہ فرمائیں گے، 18 ذی الحجہ سے پہلے پیغمبر کی 40 سالہ زندگی سے لے کر یہ 23 سال کا جو زمانہ ہے، اس میں آسمان سے کیا آتا رہا، پیغمبر کیا تبلیغ کرتے رہتے رہے۔ اس 23 سال کے زمانے میں آسمان سے قرآن آتا رہا، پیغمبر جس چیز کی تبلیغ کرتے رہے وہ دین اور اسلام تھا۔ ہے توجہ آپ کی، وہ دین اور اسلام تھا۔ اور میں یہاں ممبر پر ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے جتنا بھی دین تھا 18 ذی الحجہ سے پہلے کوئی آیت، کوئی اشارہ، خدا کا کوئی کلام بتاؤ جہاں پر خدا نے یہ کہا ہو
میرے رسول میں اس دین سے راضی ہو گیا. رضیت لکم الاسلام دینا. جب پیغمبر نے 1,24,000 کے مجمع میں کھڑے ہو کر علی امیر کی ولایت کا اعلان کیا، میں کوشش کر رہا ہوں میں وہاں لے کے جاؤں اپنے سامعین کو کہ یہ شبہ دور ہو جائے کہ ہر دین دین نہیں ہے، ہر اسلام اسلام نہیں ہے. دین فقط ایک ہے، اسلام فقط ایک ہے، جو خدا نے دیا ہے، جو مصطفیٰ نے دیا ہے، جسے قرآن نے بیان کیا ہے، جس پر حدیث نے روشنی ڈالی ہے. تو جو ہے نا آپ کی آیت کی ابتدائی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول پہنچا دو اس پیغام کو، ما انزل الیک جو آپ پر ہم نے نازل کیا ہے. وإن لم تفعل، میں یہاں روکوں گا آپ کو. وإن لم تفعل کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ جس کی وجہ سے کائنات بنائی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ لم تفعل، اگر تو نے نہ کیا، اگر تو نے یہ اعلان نہ کیا، یہ پیغام نہ پہنچایا ہے. توجہ نہ آپ کی، اللہ کہہ رہا ہے، وجہ تخلیق کائنات کو کہہ رہا ہے. میں بدلوں جملے کو، جس کے 1,23,999 نبی نوکر بنائے اسے کہہ رہا ہے. جس کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا اسے کہہ رہا ہے. جس کی وجہ سے ملائکہ کو وجود دیا اسے کہہ رہا ہے. جس کی وجہ سے جنت اور جہنم کو تخلیق کیا اسے کہہ رہا ہے. بدلو جملے کو، جس کی وجہ سے ذات وحدت نے اپنے آپ کو پردہ غیبت سے پردہ ظہور میں لایا اس کو کہہ رہا ہے. جس کی وجہ سے خدا نے اپنے آپ کو کہا کنت کنزا مخفیا احب ان اعرف فخلقتک یا محمد. میں ایک مخفی راز تھا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے چاہا میری معرفت ہو جائے، کوئی مجھے پہچانے، کوئی اللہ اللہ کرے، میری معرفت ہو جائے. پروردگار تو اپنی معرفت کرانے میں کسی کا محتاج تو نہیں ہے نا. تو تیری ذات تو صمد ہے، بے نیاز ہے. اگر محتاجی کا تصور کیا جائے تو توحید کی نفی ہو جاتی ہے. کہا میں محتاج نہیں ہوں، لیکن میرا طریقہ یہی ہے کہ جب میں اپنے آپ کو، میں اللہ اپنے آپ کو متعارف کرانا چاہتا ہوں تو میں اپنے آپ کو محمد کے بغیر متعارف نہیں کراتا. مخفیہ احببتو یا احبو بھی بعضوں نے کہا احببتو ان اعرف، میری خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. اپنی پہچان کی، توجہ فرمائیں گے، اپنی پہچان کی خواہش کی تکمیل کے لیے میں نے تجھے خلق کیا ہے. میں نے جسے اپنی معرفت کی ہے نا توجہ خواہش کی تکمیل کے لیے خلق کیا تھا، آج 18 ذی الحج کو اس کو فرما رہا ہے لم تفعل. اگر تو نے ہمارا یہ پیغام لوگوں تک نہ پہنچایا، ما بلغت رسالتہ، اگر آپ کی ارتکاز توجہ بحال ہو. میں نے جو بات پہلے کی تھی، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، کتنے ہیں، وہ میں دلیل ابھی دینے جا رہا ہوں، ہے نا توجہ. فرمایا لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تو نے ہمارا یہ پیغام لوگوں تک نہ پہنچایا تو تو نے ہماری رسالت کا کوئی کام نہیں. ما بلغت رسالتہ، یہ ہو کا اشارہ اللہ کی طرف ہے. تو گویا تو نے، میں نے عربی میں ترجمہ کیا تھا، اردو میں کرتا ہوں، گویا تو نے، گویا توجہ، گویا تو نے اگر آج اعلان نہ کیا تو گویا تو نے، توجہ، گویا تو نے ہمارے اسلام کا کوئی پیغام کسی تک نہیں پہنچایا.
سن رہے ہیں؟ گویا تو نے اس سے پہلے ہماری شریعت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا ہے۔ او میرے رسول، گویا تو نے، اگر آج تو نے یہ اعلان نہ کیا ما بلغت رسالتہ، نعوذ باللہ، گویا تو نے اس سے پہلے دین کا کوئی کام نہیں کیا ہے۔ سخت جملے تھے، میں اس کو تھوڑا سلیس کرنا چاہتا ہوں۔ اگر رسول کو اللہ یہ فرمائے، اگر یہ اعلان نہیں کیا تو گویا تو نے کچھ نہیں کیا ہے، نہ نماز۔ پروردگار عالم، یہ تیرا عزیز ہے، یہ تیرا معشوق ہے نا، توجہ، یہ تیرا معشوق ہے، اس کے لیے تو نے سارا کچھ خلق فرمایا تھا، آج تیرے تیور کچھ اور نظر آ رہے ہیں، آج آیت کے تیور بھی کچھ اور نظر آ رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ابھی توجہ فرمائیے گا، وجہ کیا ہے؟ مجھے قرآن کی عظمت کی قسم، وجہ یہ تھی، پروردگار عالم کی آواز آئے گی۔ اس سے پہلے توجہ، اس سے پہلے جس طرح ہم نے آدم کا ڈھانچہ بنایا، اس سے پہلے جس طرح ہم نے آدم کا ڈھانچہ بنایا تھا، سن لیا نا جملہ، اس ولایت کے اعلان سے پہلے وہ اسلام نہیں ہے، فقط اسلام کا ڈھانچہ ہے۔ شاید میں اچھے معنوں میں اپنا پیغام نہیں دے سکا۔ اس سے پہلے جو آپ کو شکل نظر آ رہی ہے، جس میں نماز بھی ہے، جس میں روزہ بھی ہے، جس میں بندوں کے حقوق بھی ہیں، جس میں اللہ کے حقوق بھی ہے، توجہ آپ کی، جس میں اللہ کے حقوق بھی شامل ہے، مجھے کہنے دیں، جس میں رسالت بھی شامل ہے نا، رسالت شامل نہیں سمجھے؟ محمد رسول اللہ شامل ہے، لا الہ الا اللہ شامل ہے، تمام عقائد شامل ہیں۔ سخت جملہ، عقیدے کے جتنے عنصر بھی ہیں وہ سارے شامل ہیں، سادہ کرو، عمل کی جتنی دنیا ہے وہ ساری شامل ہے، فروعات دین سارے شامل ہیں، اور سادہ کرتا ہوں، اصول دین سارے شامل ہیں، ایک کے علاوہ جس کی بات کر رہے ہیں، اصول دین باقی سارے شامل ہیں، فروعات دین سارے شامل ہیں، اسلام کے معاملات سارے شامل ہیں، حقوق سارے شامل ہیں، اخلاقیات ساری شامل ہیں، ساری انسانیت کے حقوق شامل ہیں، فقط ایک چیز نہیں ہے۔ اب کیا کہا؟ اگر تو نے یہ اعلان نہ کیا، گویا وہ سارا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے جو جملہ کہا تھا، جس طرح آدم کا ڈھانچہ تیار ہوا تھا، بعد میں اللہ نے کہا تھا ملائکہ ابھی اس کو سجدہ نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ ڈھانچہ ہے، ابھی آپ نے اس کو سجدہ نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ، توجہ فرمائیں گے، یہ علمی گفتگو ہے، یہ فقط ڈھانچہ ہے، ڈھانچے کو سجدہ شرک ہوتا ہے، مجسمے کو سجدہ شرک ہوتا ہے۔ پروردگار کیا کرے گا؟ کہا انفخت فیہ روحی، میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا، کہنے دے مجھے جملہ، میں آدم میں اپنی روح پھونکوں گا، تو پھر ملائکہ تم سارے سجدے میں جھک جانا۔ آدم وہ ہے، توجہ، آدم وہ ہے جس میں اللہ اپنی روح پھونکے تو ملائکہ سجدہ کرتے ہیں۔ میرا علی وہ ہے جس کی ولایت اگر اسلام میں نہ آئے تو اسلام پہ روح ہو جاتا ہے۔ علی فرمایا ملائکہ میں جب اپنی انفخت فیہ روحی فقعوا لہ ساجدین، جب ہم اپنی روح پھونکیں گے پھر تم پہ واجب ہو جائے گا اس کو سجدہ کرنا، اس کو جھکنا، توجہ، اس کی تعظیم کرنا، توجہ میری گفتگو پہ، اس کی تعظیم کرنا، ملائکہ تم پہ واجب ہو جائے گا۔ بیداری سے میرا جملہ سنیے گا، ملائکہ تم پہ واجب ہو جائے گا۔ میں منبر حسین سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے آدم کی کائنات میں حیثیت کیا تھی؟ آدم کو فقط اور فقط لباس خلافت اللہ نے دینا تھا، توجہ فرمائیے، آدم کو اللہ نے لباس خلافت دینا تھا، کہا
اس لیے تم سجدہ کرنا کہ ہم آدم کو انی جائلن فی الارض خلیفہ، میں آدم کو خلیفہ زمین میں بنانے والا ہوں۔ پروردگار عالم اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جس کے سامنے ملائکہ کو جھکایا تھا، جس میں اپنی روح تو نے پھونکی تھی، جس کے لیے ملائکہ نے سجدہ کیا تھا، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اس کی خلافت میں اور میرے امام کی خلافت میں فرق کتنا ہے؟